اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے جس نیت سے جوائن کیا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور لوکل اور انٹرنیشنل سیکھنے کے لیے، یا آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے، یا آپ کی جو آن لائن بزنس ہے آج کل کی جو لیٹسٹ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، ڈیفینیٹلی آپ کا مقصد جو ہے وہ اس پہ پیسہ کمانا ہے، اپنے پیسہ کمانے کے لیے یہ تمام چیزیں جوائن کی ہیں، اور آپ کا مقصد جو ہے ان تمام چیزوں کو سیکھ کے پیسہ کمانا ہے۔ تو یار آپ کا میں فرسٹ آف آل تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کل کے اس دور میں یہ ساری کی ساری اسکلز جو کہ آج کی دنیا کی لیٹسٹ ترین ٹیکنیکس بن چکی ہیں، آن لائن اسٹور کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے تھرو اپنا کاروبار کیسے آپ لوگ کریں گے، موبائل اپلیکیشنز پہ آپ اپنے ایڈ کس طرح پلیس کریں گے، یوٹیوب مارکیٹنگ کیا ہے، کیسے آپ اس پہ اپنے ایڈ پلیس کریں گے، اس کے سبسکرائبرز کیسے بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ویب سائٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، واٹس ایپ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، کورا، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، کیش آن ڈلیوری امیزون یا آپ کا دراز یا آپ کا ای بے جو کر رہا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اپنی آن لائن بزنس کی جو شروعات ہے اور اس کی جو تکمیل ہے، آن لائن کے اوپر کاروبار جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ سیکھنے کے لیے آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی۔ چلتے ہیں اپنے سیشن کی جانب۔ پریویس ریکارڈنگ میں آپ کو بھجوا چکا ہوں، امید کرتا ہوں کہ پریویس ریکارڈنگ آپ نے سن لی ہوگی اور اس کو سننے کے بعد ہی آپ نے آج کی کلاس جوائن کی ہوگی، کیونکہ اگر آپ پریویس ریکارڈنگ سن کے نہیں آتے تو آپ کو نیکسٹ جو کلاس ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، بلکہ اگر پریویس لیکچر جو ہے وہ ٹیکنیکل موو ہو گیا ہو تھوڑا سا تو آپ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا اس میں کرنا پڑتا ہے۔ سو پریویس ریکارڈنگ جو ہے وہ ضرور آپ لوگ سن کے نیکسٹ کلاس کو جوائن کیا کیجیے گا۔ آج بھی ہمیشہ کے لیے بھی اس بات کو اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے جو بھی کلاس جوائن کرنی ہے اس میں آپ نے ہمیشہ سے پریویس کلاس کی ریکارڈنگ کو سن کے آپ نے جوائن کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو لیکچر آپ کا ہوگا اس کے اندر لائف ٹائم پہ آپ نے کیسے اپنے لیے محفوظ کرنے ہیں لیکچرز، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک پروسیجر جو ہے وہ آج سکھایا جائے گا، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے لیکچرز کو کبھی 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کبھی بھی آپ سننا چاہیں تو اس کی آپ کے پاس جو ہے وہ رینج رہتی ہے، آپ کے پاس اس کی آپشن رہتی ہے۔ کلاؤڈ اسے کہتے ہیں جی، بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن جو جدت کے ساتھ آشنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائیں گے، وہ نہیں جانتے، تو کلاؤڈ کی فیسلٹی آپ کو آج ساری سکھائی جائے گی۔ آج کا ٹاپک ہمارا کلاؤڈ کا ہوگا، لائف ٹائم کے لیے اپنے ڈفرینٹ قسم کے لیکچرز جو کہ سارے آپ لیں گے، 2-3 مہینے کا آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، اور اسٹور کو ڈیولپ کرتے ہوئے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ سارے جو کام ہیں کرتے ہوئے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے ان کو آپ اپنے پاس کلاؤڈ پہ سیو کر سکیں گے اور لائف ٹائم کے لیے آپ ان کو سن سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو لیکچر سن لیا تھا آپ نے، اس کے بعد آج ہم ہلکی سی بات کچھ تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ہے جی ڈفرینٹ قسم کی آپشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن، یہ وہ ڈفرینٹ قسم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو آپ اگر کسی ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب پہ یا فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر یا جہاں بھی آپ کہیں پہ آن لائن مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں، آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں، ان کی بیسک کیٹیگریز یہ 3 ہوتی ہیں: اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن۔ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو 1 بائی 1 سیکھیں گے، اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس آپ سے کیا تھا کہ یہ ایسا ہی آپ کا جو یہ تمام آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہو ایز اٹ از پریکٹیکل کرتے ہوئے بھی آپ نے ایسا ہی اس کو فالو کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اسی رولز کو، انہی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اپنے آگے چلنا ہے۔ تو اینی ویز جی، یہ اسے کہتے ہیں جی اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن، یہ 3 ہمارے ٹاپک ہوتے ہیں، 3 ہمارے مقاصد ہوتے ہیں کیمپین کرنے کے۔ ان کو تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ ابھی جسٹ میں آج کے ٹاپک کے اندر آپ کے ساتھ ویڈیو ویوز کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور لیڈ جنریشن کے بارے میں ڈسکس تھوڑا سا کروں گا سلائٹلی، اور جو کنورژن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں جی ہم یہاں پہ کنورژن کی۔ کنورژن کسے کہتے ہیں؟ کنورژن کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کی کیمپین جس کیمپین کے اندر آپ نے کوئی
اس طرح کا کلائنٹ آپ کو مل جاتا ہے، فری لانسنگ کرتے ہوئے مل جاتا ہے آپ کو امریکن سائٹ سے، یورپین پٹی ساری کی ساری جو چل رہی ہے، موسٹلی جو آپ کو آرڈرز ملتے ہیں فری لانسنگ کے وہ وہاں سے ملتے ہیں. تو آپ کو کلائنٹ کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کنورژن کروانی ہے، یا ایون کہ آپ کو لوکل کلائنٹ ملتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے کنورژن کروانی ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ اس کی ساری پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں، اور ہی وانٹس اور شی وانٹس یو کہ وہ آپ اس کے لیے ایک ایسی مارکیٹنگ کیمپین کریں جس میں لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں، جسے ای کامرس ویب سائٹ کہتے ہیں. مطلب وہ ویب سائٹ جس کے اوپر اس کی پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں، ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، ان کی ڈسکرپشنز لگی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ. تو کلائنٹ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کی ای کامرس ویب سائٹ پہ جائیں، اور وہاں پہ جو اس کی ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کے کلائنٹ کو لے کے آئیں، اور وہاں پہ آ کے وہ شاپنگ کرے، آن لائن شاپنگ کرے. تو ایک کلائنٹ اگر آن لائن کوئی چیز پرچیز کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کنورژن ہو گئی ہے، اور اگر وہ 2 کرتا ہے تو وہ کنورژنز ہو گئی ہیں. تو اس سینیریو کے اندر اسے کنورژنز کہا جاتا ہے. مطلب یہ کنورژنز کی کیمپین ہوتی ہے. مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ سے کنورژنز چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی آن لائن اسٹور کی سیل چاہ رہا ہوتا ہے ویب سائٹ کے تھرو. ای کامرس بیسیکلی ویب سائٹ اسے کہتے ہیں. یہ سر ای کامرس ویب سائٹ کی جو آپ کی سیل کی مارکیٹنگ کیمپین ہوتی ہے اسے کنورژنز کا نام دیا جاتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کہتا ہے لوکل یا انٹرنیشنل کہ میں نے کنورژنز کیمپین آپ سے کروانی ہے، تو وہ آپ سے یہ والی کیمپین کرانا چاہتا ہے جس کے اندر وہ اسٹور کی سیل آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے. کیسے کرتے ہیں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ویڈیو ویوز کے نام سے آپشن ایک آ رہی ہے. ویڈیو ویوز کی جو کیمپین ہے موسٹلی آپ نے اس کو یوز، اگر کوئی کلائنٹ آپ کا ایسا ہے، آپ جانتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیجیے گا کہ اس وقت آپ کی دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے پیسہ کمانے کا، اسے کہتے ہیں مونیٹائزیشن. مونیٹائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، موسٹلی جو ہے یوٹیوب اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے، یوٹیوب پہ ایک چینل اپنا بنا لیا جاتا ہے. دین اس کی ایک مخصوص فارمیشن جو ہے اسے مکمل کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے، 1 سے 1.5 سال کا ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کی فارمیشن کے لیے، اس سے پہلے وہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، آپ کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے. کلائنٹ نے سارا یہ کام کر لیا ہوتا ہے، وہ 1-1.5 سال کا عرصہ گزار چکا ہوتا ہے، اب اس کے پاس ایک کمپلیٹ چینل پڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ میرے چینل کے سبسکرائبرس آپ بڑھاؤ اور میرے چینل کا آپ ٹائم پرچیز کر کے مجھے دو، ٹائم لے کے دو، تو اسے کہتے ہیں ویڈیو ویوز کیمپین. یوٹیوب مارکیٹنگ کیمپین جو ہے وہ آپ اسی آپشن کے ذریعے سے مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ ہلکا پھلکا سا ویڈیو ویوز کے بارے میں تھا اور کیٹلاگ کنورژن کے بارے میں تھا. کیٹلاگ سیل جو ہے اور کنورژن جو ہے یہ دونوں تقریباً سیم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیٹلاگ سیل کے اندر جو ہے وہ کنورژن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کنورژن جو ہے اس کے اندر آپ کا جو بینک ہے، وہ جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ جو کہ آپ کی ای کامرس ویب سائٹ ہوتی ہے، آپ اسے مرج کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پیمنٹ انٹیگریشن. پیمنٹ انٹیگریشن کا میتھڈ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ مکمل طور پہ مرج ہو جاتا ہے. اب آپ کا کلائنٹ کچھ آپ کو پے کرتا ہے تو اس کے پیسے جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر آٹومیٹیکلی آپ کی جو آپ نے آپشن دی ہوتی ہے وہاں پہ ویزا کارڈ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ جاتے ہیں اگر آن لائن تو وہاں پہ سیل پرچیز آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ نیچے شو ہو رہا ہوتا ہے کہ پے تھرو ویزا کارڈ ڈیبٹ کارڈ. تو وہ اس نے اپنے بینک کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کو اس نے مرج کیا ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ، اپنی ویب سائٹ کے ساتھ. سوری، جب آپ پرچیزنگ کرتے ہو تو آپ جب پے کرتے ہو تو آپ کے کارڈ سے پیسے کٹتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں چلے، اسے کہتے ہیں کنورژن. سیل ہوگی، پیسہ بھی چلا گیا. کیٹلاگ سیل جو ہوتی ہے جی، اس کے اندر نارملی آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ لنک نہیں ہوتا. سمپل ایک اسٹور بھی آپ نے بنایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بینک اکاؤنٹ مرج آپ کا نہیں ہوتا. یہ سارا اسٹور جو ہے کیٹلاگ سیل کے لیے تفصیل سے آپ بنانا سیکھیں گے. اپنے اسٹور کو آپ ڈیولپ کریں گے، اپنے اسٹور پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو ہینگ کریں گے، آن لائن کاروبار بزنس تفصیل سے سارا آپ کریں گے. اسے کہتے ہیں COD سروس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اس پہ ٹیگ بھی کرتے ہو، اس کو سیل بھی کرتے ہو، اس کو کلائنٹ کے پاس پہنچاتے بھی ہو، اور آپ اس کے گھر جا کے دے کے نہیں آتے. مطلب کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر TCS اس کے لیے چل رہی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لیپٹس اس کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان سے باہر جو ہے وہ DHL اس کے لیے کام کر رہا ہے جی. اور چند اور کمپنیز بھی ہیں جو کہ آپ کو سروسز دے رہی ہیں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ کام کرنا ہے تو آپ TCS یا لیپٹ کے ذریعے کر لیجیے گا. اگر آپ نے باہر کرنا ہے تو یہ سارا کچھ آپ نے
کیسے کرنا ہے, آپ نے ٹی سی ایس یا لیپڈ یا ڈی ایچ ایل کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو کسٹمر کے پاس کیسے بھیجنا ہے, یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے کیٹلاگ سیل کا, یہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ سیکھیں گے. تو کیٹلاگ سیل جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ سی او ڈی سروسز کے ذریعے سے اپنی کلائنٹ کو دیتے ہیں. اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے کیٹلاگ سیل کرنی ہے, دیٹ مینس کہ وہ آپ سے اپنے اسٹور کی مارکیٹنگ کروانا چاہ رہا ہے, اپنے اسٹور کے اوپر لوگوں کی ٹریفک لانا چاہ رہا ہے. ٹریفک مین کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے اسٹور کے اوپر آئیں, چیزیں پرچیز کریں, آرڈر پلیس ہوں, جسے کہتے ہیں کیٹلاگ سیل. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ بیسک سی باتیں ہیں. باقی جو رہ گیا جی وہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے اسپیسیفکلی جو لیڈ جنریشن ہمارا رہ گیا ہے, یہ نہایت تفصیل والا لیکچر ہے, اس کو ہم آگے جا کے اس کو تفصیل سے کریں گے. ابھی پارٹ 2 کے اندر آج کے جو ہے وہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنے پاس محفوظ کرنی ہے لائف ٹائم کے لیے, بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آج سے جتنے بھی لیکچرز آپ نے سننے ہیں, آپ نے اپنے ہر لیکچر کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے. اور وہ سیو اپنے کیسے کرنا ہے, اس کے لیے 2 آپشنز ہیں. ان 2 آپشن سے کیا ہوگا کہ یا تو آپ اس لیکچر کو 1 کلک کے ذریعے سن سکتے ہیں, ایک آپشن ہوگی. سیکنڈ کیا ہوگا کہ وہ لیکچر آپ کے پاس لائف ٹائم کے لیے محفوظ ہو جائے گا. لائف ٹائم کے لیے محفوظ کرنے میں آپ اس لیکچر کو کلاؤڈ کے اوپر جا کے سیو کر دیں گے. اگر آپ لیکچر کو کلاؤڈ کے اوپر جا کے سیو کر دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیکچر ہے آپ کبھی 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں چاہیں تو اس لیکچر کو آپ دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں. تو سر کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے آپ کی اسکرین پہ گوگل یہ سارا آپ کا شو ہو رہا ہے, آپ نے سمپلی اس طریقے سے اس کو کھول لینا ہے. کھولنے کے بعد آپ نے اچھا یہ چیز موبائل کے اندر بھی اویلیبل ہے اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر بھی اویلیبل ہے. اگر آپ نے موبائل کے ذریعے سے کرنا ہے تو اس میں آپ کو پلے اسٹور سے جو گوگل کلاؤڈ ہے اس کو انسٹال کر لیجیے گا, تو پھر آپ کے موبائل کے اندر بھی فیسلٹی آ جائے گی. یاد رہے کہ یہاں پہ جو بھی آپ سیو کریں گے وہ آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں سیو نہیں ہوگا. جو بھی سیو کریں گے یہاں پہ وہ آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں دہرا کے کہہ رہا ہوں, سیو نہیں ہوگا, بلکہ وہ آسمان پر, یعنی کلاؤڈ مطلب آسمان کے اوپر. کلاؤڈ ایک میں آپ کو تشبیہی بات کر رہا ہوں, یہ کلاؤڈ کے اوپر سیو ہو جائے گا. کلاؤڈ ایک فیسلٹی ہے جو کہ گوگل آپ کو دیتا ہے, جس کے اندر آپ اپنی چیزوں کو تا حیات سیو کر سکتے ہیں. اب اس کا پروسیجر کیا وہ دیکھیے گا. سمپل آپ اس طرح کے ڈوٹس دیکھیں گے جی اپنے اسکرین پہ, اسے آپ نے کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو یہ ڈفرینٹ آپشنس کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ ساری کی ساری وہ آپشنز ہیں جو گوگل نے آپ کو دی ہوئی ہیں. ہم وقتاً فوقتاً دیکھیں گے, جو ہمیں چاہیے ہوگا اس میں سے ہم دیکھ لیں گے, اس کو لرن کر لیں گے. ابھی آج کی جو ہماری آپشن ہے اس کے اندر ہم نے ڈرائیو کے بارے میں جاننا ہے. تو ڈرائیو کے لیے سر یہاں پہ ایک آپ کو آپشن ملے گی ڈرائیو کی. دس از ڈرائیو, یہ آپ کے موبائل کے اندر بھی اسی نشان کے ساتھ پڑا ہوگا گوگل ڈرائیو, اور یہاں پہ بھی ایسے پڑا. اسے آپ نے کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا. اسے کھلنے کے بعد اس طریقے سے ایک نئی ونڈو آپ کے موبائل یا آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس یہ نیو کی ایک آپشن کے ساتھ نا پلس کا سائن آ رہا ہوگا, آپ نے اسے کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ فولڈر کی آپشن آئے گی, فائل کی آپشن آئے گی, فولڈر کی آپشن آئے گی, ڈفرینٹ آپشنس آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب اگر آپ نے کوئی ایکسل کی شیٹ کرنی ہے یا ڈفرینٹ یہ چیزیں ہیں جی, ابھی یہاں ہم ان کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. یہ 2 چیزیں اوپر والی ہیں, فائل اپلوڈ اور فولڈر اپلوڈ. اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک فائل پڑی ہوئی ہے اور وہ فائل جو ہے وہ اس میں آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, مطلب آپ کا کوئی لیکچر ہے, آپ کا کوئی ویڈیو ہے, آپ کی کوئی بھی چیز ہے جو آپ لائف ٹائم کے لیے اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس فائل اپلوڈ پہ آ کے اس کو ایک بار کلک کر دیں گے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے ڈفرینٹ آپ کے پاس یہاں پہ چیزیں کھل کے آ جائیں گی. اب فرض کریں کہ یہاں سے میں جو ڈیٹا سیو کرنا چاہتا ہوں اپنے پاس وہ کچھ بھی, فار ایگزامپل میں کوئی بھی چیز یہاں سے چوز کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں. میں یہ ایک امیج ہے, اس امیج کو میں چاہتا ہوں, فرض کریں یہ ویڈیو بڑی ہوتی تو ویڈیو بھی میں کر سکتا تھا نا. کوئی ویڈیو, کوئی امیج, کوئی بھی چیز جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے, کوئی ڈاکومنٹ, اس کو میں یہاں پہ آ کے سلیکٹ کر لوں گا. فرض کریں کہ ایک ویڈیو ہے, تو اگر میں ویڈیو سلیکٹ کروں گا تو ٹائم اس کی اپلوڈنگ میں ضائع ہوگا, لہٰذا میں یہاں پہ امیج کو یہاں پہ سلیکٹ کر لوں. یہ ایک امیج ہے جے پیک فائل کے اندر, اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا, کلک کر لیا. کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ کے جسٹ اوپن کو کلک کر دوں گا. اب جب اسے میں کلک کروں گا تو یہ میرا جو, یہ دیکھیے میں دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں جی, نیو پہ آؤں گا. نیو پہ آ کے میں نے فائل اپلوڈ پہ جانا ہے. یہاں پہ آ کے میں نے اس کو جسٹ ڈبل کلک کر دینا ہے. ڈبل کلک کروں گا تو بھی ہو جائے گا اور اوپن کروں گا تو بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک بار ڈبل کلک کر دیا اور ایک بار میں نے خالی اوپن کر دیا. دونوں طریقوں سے میں نے کر کے دکھا دیا آپ کو. تو یہ یہاں پہ جب گڈ کا نشان آ جائے,
یہ دیکھیں دونوں کے ساتھ اب یہ گرین کلر کا گڈ کا نشان آ گیا. اٹ مینس کہ آپ کا جو یہ فولڈر ہے, آپ کا یہ جو فائل تھی, جو آپ کا یہ امیج تھا, جو آپ کی یہ ویڈیو تھی, جو آپ کی جو بھی یہ چیز تھی, وہ آپ کی یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اب جب یہاں پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گی, اب میں ایسے اسے کروس کرتا ہوں, اسے میں یہاں سے بند کرتا ہوں, دیکھیے گا میں نے کروس کر دیا. اب آپ کی وہ چیز جو آپ کے سسٹم میں رکھی ہوئی تھی وہ یہاں سے آپ نے اپنے کلاؤڈ کے اوپر بھیج دی ہے. اب میں کلاؤڈ پہ اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا دوبارہ آپ نے کبھی اس کو دیکھنا ہے, آپ سمپل اپنا کلاؤڈ کھولیں گے. کیسے کھولیں گے؟ اس طریقے سے یہاں پہ ڈاٹ پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ یہ آپشن کھل جائے گی, ڈرائیو پہ آئیں گے. ڈرائیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ اسے اس طریقے سے جب اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے وہ فائل جو آپ نے اوپن ابھی فارورڈ کی تھی, دیکھیے گا یہ دو فائلز تھیں جو میں نے ایک بار اوپن کر کے اور ایک بار ڈبل کلک کر کے اوپن کی تھی. دیکھیے دونوں فائلز میری یہاں پہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہیں, اور یہ وہ دونوں فائلز تھیں جو ابھی میں نے اپنے کلاؤڈ کے اوپر سیو کی تھی. اب میں اپنے موبائل کو آف کر دیتا ہوں. اب میں اپنے جو کلاس ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں. اب آپ اپنے موبائل کو سیل کر دیتے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ کو سیل کر دیتے ہیں, کمپیوٹر کو سیل کر دیتے ہیں. سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو سیل بھی کر دیں گے, اپنے موبائل کو سیل بھی کر دیں گے, تو سر آپ کا جو گوگل کا اکاؤنٹ ہوگا, جی میل اکاؤنٹ جو ہوگا, آپ اپنے اس جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ جب بھی دوسرے کسی موبائل کے اندر لاگ ان کریں گے تو اس میں ایز اٹ از یہ آپ کے پاس سیو ہوگا. اس میں آپ نے کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے. اچھا اب دیکھیں ایک بات تو یہ کہ اس کو دیکھ لیجیے گا, اس طریقے سے آپ اسے جب ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ کھل کے آ جائے گی. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ابھی میں نے جو ہے وہ آپ کو جو ایک تصویر جو ایک امیج تھا, میں نے اس امیج کو آپ کو اپلوڈ کر کے دکھایا ہے. اب یہ میرے پاس نا گوگل پہ لائف ٹائم کے لیے سیو ہو چکا ہے. میں اگر چاہوں اس کو میں بند کر دوں اور کبھی 5 سال کے بعد, کبھی 10 سال کے بعد بھی اگر میں چاہوں گا تو میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کھولوں گا اور کھول کے میں اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہوں. اس کو میں اگر میرے پاس یہ لیکچرز ہیں تو میں ان لیکچرز کو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ ریوائز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہے اپلوڈ کرنے کا. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک سٹیپ اس کا جو ہے وہ آپ اور سیکھ لیجیے گا. اچھا اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو. اس کے اوپر آ کے آپ کی دائیں جانب نا یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ کی آپشن کا ایک ایرو بنا آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاؤڈ سے یہ چیز واپس آپ کے موبائل میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں یا جناب علی آپ کے کمپیوٹر میں دوبارہ سے آ جائے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ آنا ہے, ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے گا, یہ جو ہی سے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا سر جی میں نے کہاں سیو کرنا ہے. یہ آپ سے لوکیشن پوچھے گا. جو ہی آپ لوکیشن کا یہاں پہ نام اور امیج کا جو فائل فارمیٹ ہے وہ لکھ کے آپ سیو پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کی ریکارڈنگ, آپ کے لیکچر کی وہ جو چیز بھی ہے وہ واپس آپ کے لیپ ٹاپ, آپ کے موبائل, آپ کے کمپیوٹر میں دوبارہ سے سیو ہو جائے گی. سو اس طریقے سے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کلاؤڈ پہ اس کو سیو کر لیجئے. لائف ٹائم کے لیے آپ کے کلاؤڈ کے اوپر ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا, آپ کے پاس وہ رہے گا اور آپ کی وہ ذاتی وہ امانت ہوگا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو اس طریقے سے سیو نہیں کرنا, یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کسی ایک چیز کی, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب اس میں یہ جو میں نے آپ کو تصویر بھیجی ہے یہ کیا تھا؟ یہ میری ایک چیز تھی. اب فرض کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو چیز یہاں پہ محفوظ کریں, فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو چیز یہاں پہ محفوظ کریں, آپ اس کو سیو کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ یار کبھی جب اس کو میں کھولوں تو مجھے اس کو سیپریٹلی جو ہے وہ چیک نہ کرنا پڑے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس آپ کے سسٹم میں, آپ اپنے سسٹم میں کوئی ایسا لیٹ سے کہ آپ کے پاس جو آپ کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا موبائل ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ اپنے سسٹم میں اپنے کمپیوٹر کے اندر ایک فولڈر بنا لیتے ہیں. اس فولڈر کے اندر وہ جو آپ فولڈر بناتے ہیں اس فولڈر کے اندر آپ پہلے اپنے تمام تصویروں کو یا لیکچرز کو محفوظ کرتے جاتے ہیں. تو پھر آپ ایک ہی مرتبہ میں سمپل آپ یہاں پہ نیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آ کے آپ جو ہے وہ فولڈر اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے. جب آپ یہاں پہ فولڈر اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا, اب آپ کے سسٹم میں رکھا ہوا وہ فولڈر جس کے اندر آپ کے 1 2 3 4 5 10 لیکچر یا تصویریں یا امیجز کچھ پڑے ہوں گے, اب وہ پورے کا پورا فولڈر جو ہے وہ آپ کا اپلوڈنگ پہ چلا جائے گا اور آپ کو اپنی ڈرائیو پہ وہ فولڈر جو ہے اسی طریقے سے پڑا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا اور لائف ٹائم کے لیے آپ کے پاس وہ محفوظ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ فولڈر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے
لیے آپ کو ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے، مطلب اس کی اپلوڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ٹائم کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آپشن جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے جی، فولڈر کے ساتھ میں یہ پلس کا نشان آ رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے کلک کر دیجیے گا، جب اسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو فولڈر کی آپشن بن کے آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر آپ یہاں پہ ایک نام لکھ لیجیے، سوشل میڈیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں سوشل میڈیا کلاس کے نام سے آپ یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا، یہ ورکنگ میں جائے گا اور یہ ایک فولڈر جو ہے وہ یہاں پہ آ کے سیو کر دے گا۔ اب یہاں پہ سوشل میڈیا کلاس کے نام سے ایک فولڈر بن چکا ہے۔ اب لیٹس سپوز کہ آپ نیو میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ فائل میں آتے ہیں، فائل میں آنے کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب اس کو آپ اپلوڈ کریں گے، اس کی بجائے آپ سمپل اس فولڈر میں آئیے، اسے آپ کلک کر لیجئے، اس فولڈر کو آپ کھول لیجئے۔ پہلے آپ نے سمپل ویسے اپلوڈ کیا تھا، اب آپ اس فولڈر کو کھول لیجئے۔ اب اگر آپ اس فولڈر کو کھولنے کے بعد اس پلس کے نشان پہ کلک کریں گے تو باقی سارے کا سارا پروسیس وہی ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ اب آپ کی جو فائل ہے وہ اس اسپیسیفک فولڈر کے اندر سیو ہوتی رہے گی۔ سو آپ لائف میں 2 ماہ کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کبھی اس فولڈر کو اوپن کریں گے تو سوشل میڈیا کے سارے لیکچرز آپ کے یہاں پہ آپ کو پڑے ہوئے محفوظ ملیں گے اور آپ کی ایکسیس جو ہے وہ بآسانی ان تک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہوا جی فولڈر کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے، فائل کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اس کے بعد اب فرض کریں، بلکہ ایک آسان طریقہ جو ہے، یہ تو ہو گیا اپلوڈنگ کے حوالے سے۔ اب آپ کے پاس جو لیکچر ہے وہ آپ کو کیسے ملتا ہے اس کے بارے میں ہلکا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو چینل کی جانب سے کچھ جو لیکچرز ہیں اس کی ریکارڈنگ ڈیلی بیسس پہ مل جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ لیکچرز نارملی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کی آپ کو ویسے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے چینل کے اوپر، لیکن جو لیکچرز ہیں وہ پڑے ہوتے، جیسے ابھی اس وقت آپ ہمارے چینل کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ سارے کے سارے لیکچر لوگ ہیں، اس میں سے کوئی لیکچر جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ایک لیکچر جو تھا، جو آپ کی پریویس کلاس تھی، وہ میں نے پبلک کیا، مطلب یہ میں نے اوپن کی، میں نے لوگ نہیں کیا ہوا۔ تو نارملی یہاں پہ جو لیکچرز ہیں وہ آج جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں وہ سارے لوگ ہوں گے، لیکن ایک آپ کا لیکچر جو ہے وہ اوپن کر دی، کیونکہ آپ بطور گیسٹ کے بھی کلاس میں آئے ہیں موسٹلی آپ میں سے لوگ، تو بطور گیسٹ کے آنے کی وجہ سے آپ کی ایکسیس جو ہے ہم نے بحال رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کی ایکسیس جو ہے ہم نے بند کرنا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے لیکچر کو پبلک کے بجائے جو ہے آف کر دیتے ہیں، اور صرف وہ انہی بندوں کو ملتا ہے جو ہمارے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، کسی اور کو اس کی ریکارڈنگ نہیں ملتی۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہ لیکچر ہے جی جو آپ کو بھجوایا گیا تھا، فرض کریں میں یہاں سے کوئی بھی ایک لیکچر جو ہے جو اوپن پڑا ہوا ہے میں اس کو چوز کرتا ہوں، یہ لیکچر پکڑ لیتا ہوں، یہ اوپن پڑا ہوا ہے۔ اب فرض کریں یہ گرافک کی ہماری کلاس سے ایک لیکچر ہے، یہ اوپن پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ جو لیکچر ہے یہ اس طرح ملتا ہے، آپ کو ایک لنک ملتا ہے، آپ اسے کلک کرتے ہیں تو یہ لیکچر آپ کا اس طریقے سے اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے اوپن ہونے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد، بلکہ اسے یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں ڈائریکٹلی۔ جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں سر تو اس طریقے سے لیکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل کے آ جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اگر اس کو ذرا آسان طریقے سے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے، اور آپ اس کو اپنے پاس سسٹم میں محفوظ کرنا نہیں چاہتے، ڈاؤن لوڈنگ کرنا نہیں چاہتے، آپ اس کی اپلوڈنگ کرنا نہیں چاہتے، ٹائم ڈیٹا کنزیوم نہیں کرنا چاہتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے میں نے اس کو بس ویسے ہی اپنے پاس محفوظ کرنا ہے، یہ کوئی اتنا زیادہ لیکچر زیادہ بہت باریکی والا لیکچر نہیں ہے، ٹیکنیکلی اتنی کوئی اس میں باریک باتیں نہیں ہیں، میں اس کو اپلوڈ نہیں بھی کروں گا گوگل پہ تو میرے پاس میرے ڈرائیو پہ نہیں بھی جائے گا، تو میرے پاس اس کا جو ہے وہ مجھے اس کا جو لرننگ میری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپل لیکچر کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد نا یہاں پہ اس جگہ پہ نیچے اس جگہ پہ شیئر کے سمبل آپ کو شو ہو رہا ہوگا، شیئر کی آپشن آ رہی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ نے سمپل اس شیئر پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ اس شیئر پہ کلک کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو فیس بک کی آپشن ملے گی، آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے۔ جب اسے آپ فیس بک پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کی فیس بک کے اوپر جا کے شیئر ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، اچھا ایک تو یہاں سے کر لیجیے گا، ایک یہ طریقہ ہے۔ طریقہ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ فیس بک کی بجائے سمپل اس کاپی پہ کلک کریں، اب اس لیکچر کا لنک آپ نے کاپی کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لنک کو اس طریقے سے کاپی کرنے کے بعد آپ کلوز کر دیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں فیس بک کے اوپر، لیٹس سے کہ یہ آپ کی فیس بک ہے، اس طریقے سے فیس بک کھول لیجیے گا، وہاں سے کلک کریں گے تو بھی ہو جائے گا اور یہاں سے کریں گے تو بھی ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیے، اس طریقے سے بھی ہو جائے گا اور اس طریقے سے بھی یہ یہاں پہ ہو جائے گا۔ اچھا فرض کریں کہ یہ آپ کی فیس بک ہے اور یہاں پہ آپ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں،
میرے پاس ڈفرینٹ چونکہ پڑی ہوئی ہیں تو میں کسی ایک پہ فرض کریں کہ یہاں پہ، اب یہاں پہ آ کے آپ کے پاس جو آپشن آتی ہے نا، جیسے آپ کوئی چیز اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہو اس طریقے سے یہاں پہ آپ کی آپشن آئے گی، کریٹ پوسٹ کی آپشن آپ کے پاس آئے گی. کریٹ پوسٹ کی بھی آتی ہے اور بعض وقت آ رہی ہوتی ہے وٹ ڈو یو وانٹ، ایسا کچھ سم تھنگ آپ سے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے. جیسے بھی آپ اپلوڈنگ کرتے ہو نا اس طریقے سے آپ نے کلک کر دینا ہے. جب آپ کلک کرو گے تو اس طریقے سے وہ کھل جائے گا. یہاں پہ آپ نے وہ جو وہاں پہ کنٹرول سی کیا تھا، یاد رہے کہ وہ آپ کے کلپ بورڈ پہ کاپی ہو چکا ہے. اب سمپل آپ نے کرنا ہے کنٹرول وی، دیٹس اٹ. یہ کریں گے کنٹرول وی تو وہ دیکھیے گا سر یہ آپ کا لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ اس طریقے کے ساتھ آ جائے گا. اب اس کو یہ میں کرسر کو ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ دیکھیے گا وہ لیکچر جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ جو ہے وہ تھم نیل کے ساتھ یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیے گا youtube.com اینڈ فلاں 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 فلاں، یہ جو لیکچر میرا تھا وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ چکا ہے. اب جب میں اس کو پوسٹ کر دوں گا، جب میں اس کو یہاں پہ پوسٹ کر دوں گا، یہ دیکھیے گا میں پوسٹ کرتا ہوں تو اس طریقے سے بھی یہ لیکچر جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ میرے فیس بک کے اوپر جا کے میرے پاس یہاں پہ سیو ہو جائے گا. اب دیکھیں میں اس کو یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیا جی. اب ایک بار یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ آ چکا ہے، اس طریقے سے آ چکا ہے. اب میں جب بھی کبھی آ کے اس لنک پہ کلک کروں گا، مجھے نہیں نیڈ کہ میں یوٹیوب کے اوپر جاؤں اور وہاں پہ جہاں پہ سکھ و پاکستان کے 400-500 یا 1000 یا 2000 لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے میں کیونکہ ڈیلی ہمارے کو 15 سے 20 لیکچرز جو ہیں وہ نارملی ہو رہے ہوتے ہیں اپلوڈ. ڈفرینٹ کلاسز ہماری چل رہی ہوتی ہیں، آئٹس کی یا اسپوکن کی بھی چل رہی ہوتی ہیں، ویب سائٹ بلڈنگ کی چل رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہماری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. تو گرافک ڈیزائننگ چل رہا ہوتا ہے، ویڈیو شوٹ چل رہا ہوتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے نا جی، تو اس لیے اپنے اس اسپیسیفک لیکچر کو اس طریقے سے آپ یہاں پہ سیو. اب جب اسے آپ کلک کریں گے تو ٹھک کر کے آپ کا لیکچر جو ہے وہ پلے ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ آپ چاہے 1 ماہ کے بعد کبھی ریوائز کرنا چاہیں، 2 ماہ کے بعد ریوائز کرنا چاہیں تو سمپل اس طرح اپنے فیس بک کے اوپر جائیں، وہاں پہ آپ نے سیکوینس وائز جو ہے اس کو سیو کیا ہوگا کہ یار یہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، یہ بعد میں ہے، یہ بعد میں، یہ بعد میں. اور آپ اسے وہاں پہ جو چیز آپ کو بھول جائے جو آپ ریوائز کرنا چاہیں، دیکھیں سر یہ کھل کے آ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ اپنے لیکچر کو جو ہے وہ وہاں پہ اپنی فیس بک کے اوپر جا کے سیو کر سکتے ہیں اور اپنی فیس بک کے اوپر جا کے آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے وہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے پاس لائف جو کلاؤڈ کی فیسلٹی ہے وہ لائف ٹائم کے لیے ہے، اور جو فیس بک کی فیسلٹی ہے اس میں بھی آپ نے اگر اپنا فیس بک کا آپ کا جو پاسورڈ آپ کو یاد ہے اور آپ کے فیس بک کا جو آپ کا موبائل آپ چینج کر بھی لیتے ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کا فیس بک کا پاسورڈ آپ کو یاد رہتا ہے تو دیٹس نائس. آپ جب بھی اپنا فیس بک آن کریں گے تو اس طریقے سے یوٹیوب پہ وہ پڑا ہوگا تو یہاں پہ آپ اسے کلک کریں گے تو وہ پلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ 2 چیزیں ہوں گئیں جس چیزوں سے آپ لیکچر کو لائف ٹائم کے لیے کلاؤڈ پہ سیو کر سکتے ہیں یا اپنی فیس بک کے اوپر سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو ریوائز کر سکیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو چیزیں آپ نے یاد دہانی کے لیے رکھنی ہیں ہمیشہ کے لیے، آپ کو بیسک کچھ جو چیز ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیکچرز کو کلاؤڈ کے اوپر اگر محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے سر؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جب لیکچرز کو سیو کرنا ہے اپنے پاس تو لیکچرز کو سیو کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزوں کو میک شور کر لینا ہے. آپ نے کیا میک شور کرنا ہے؟ نمبر 1 آپ نے اس بات کو میک شور کر لینا ہے کہ آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے اس کی آئی ڈی کیا ہے، اس کی آئی ڈی کیا ہے. نمبر 1 یہ آپ نے اپنے پاس چیز جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لکھ کے رکھ لینا ہے، کیونکہ جی میل آئی ڈی جو آپ بنائیں گے اسی کے اوپر آپ کا کلاؤڈ ہوگا، اسی کے اوپر جا کے سیو ہوگا. اگر آپ نے کبھی اپنی جی میل اکاؤنٹ کی آئی ڈی آپ بھول گئے اور آپ نے اپنا موبائل جو ہے وہ چینج کر لیا یا آپ نے اپنا سسٹم چینج کر لیا، اپنا لیپ ٹاپ چینج کر لیا اور آپ نئے والے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے اور وہاں پہ آپ نے چاہا کہ میں اب کلاؤڈ پہ جاؤں لیکچرز کو ریوائز کروں، تو سر اگر آپ نے اپنے جی میل آئی ڈی بھول چکے ہوں گے تو آپ کبھی بھی اپنے اس کلاؤڈ پہ سیو کیے ہوئے لیکچرز یا امیجز یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کبھی بھی آپ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکچرز ہی نہیں، آپ اپنی ذاتی کوئی بھی پرسنل چیز جو ہے جب اپنے کلاؤڈ پہ سیو کر لیں گے، آپ اس کو لاگ آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ سیو ہو جاتی ہے، وہ آپ کی پرسنل چیز ہے، اس کی ایکسیس آپ کے موبائل میں نہیں ہوتی، آپ کے لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوتی اگر آپ لاگ آؤٹ کر لیتے ہو. اگر آپ لاگ آؤٹ کر لیتے ہو تو جب تک کوئی بندہ آپ کے جی میل اکاؤنٹ کو لاگ ان نہیں کرے گا تب تک وہ
وہ آپ کے کلاؤڈ کے اوپر ایکسیس نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے آپ اپنی پرسنل چیزیں جو آپ کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو بھی لائف ٹائم کے لیے لوگوں کی نگاہ سے بچا کے, بغیر کسی موبائل میں کوئی ایسی چیز آپ انسٹال کرتے ہو جسے مطلب کچھ پرسنل آپ کی تصویریں آپ کی ہوتی ہیں, کچھ ویڈیوز یا گھر کی کچھ چیزیں ایسی آپ کی ذاتی ہوتی ہیں, یا کچھ ڈاکومنٹس ایسے آپ کے ہوتے ہیں جن کو آپ سیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہو لیکن لوگوں سے شیئر نہیں کرنا چاہتے, تو کیا کرنا ہے آپ نے, اسی طریقے سے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے. تو جی میل آئی ڈی سر آپ کی اس میں مسٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پاسورڈ ہے. اس کا پاسورڈ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور نمبر 3 آپ کا وہ موبائل نمبر ہے جس کو آپ نے بطور اپنے مین سورس کے لکھوایا ہوگا, موبائل نمبر. یعنی کہ یار اگر میں بھول جاتا ہوں اپنا پاسورڈ تو میرا پاسورڈ ہے وہ رینیو میں نے کبھی کرنا ہے تو وہ کس نمبر کے اوپر مجھے ایس ایم ایس آئے گی. تو سر یہ 3 چیزیں ہیں, آپ کا فون نمبر, آپ کا پاسورڈ اور آپ کا جی میل آئی ڈی. یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ لکھ کے دماغ کے اندر محفوظ کر لینی ہے. اور اب آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. آپ اس طریقے سے اپنی جو چیزیں ہیں, اپنی جو ویڈیوز ہیں, اپنی جو لیکچرز ہیں, اپنی جو پرسنل آپ کی آئٹمز ہیں, کچھ بھی ہیں وہ آپ لائف ٹائم کے لیے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ سیو کریں گے نا, یہ آپ کے کلاؤڈ کے اوپر پڑی ہوں گی, یہ آپ کی لیپ ٹاپ, کمپیوٹر یا موبائل کے میموری کارڈ میں یا اس کے اندر سیو نہیں ہوگی, یا آپ وہاں پہ جو اسٹوریج ہوگی اس کو یہ یوز نہیں کریں گے, یہ آپ کی کلاؤڈ پہ آ کے سیو ہوگی. سو آپ کی اسپیس بچتی ہے. اور آخری بات مزید جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جس کو آپ سیو کر لیں گے وہ آپ نے اگر اس کو چاہیں, جیسے میں نے آپ کو دکھایا وہاں پہ نیچے ایرو کا کلک آ رہا ہوتا ہے, اسے کلک کریں گے تو وہ اس کو دوبارہ بھی آپ اپنے کلاؤڈ سے موبائل یا لیپ ٹاپ میں دوبارہ سے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن سر یہ جو پروسیجر تھا اپنے لیکچرز کو لائف ٹائم کے لیے سیو کرنے کا, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس طریقے سے آپ اپنے لیکچرز کو جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں. جی ابھی چلتے ہیں جی ہم آخری جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ سوال جواب کا ہوتا ہے. چلتے ہیں ہم سوال جواب کے سیشن میں. آپ کو جو ہے وہ ایکسیس میں دے رہا ہوں اپنے جو مائکس ہیں ان کو آن کرنے کی. مائکس کو آن آپ کر سکتے ہیں, اب میں نے آپ کو الاؤ کر دیا. جی کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا اور پلیز آپ اپنے کویشچن کو دہرائیے. جی کامران بیٹے اپنے مائک آن کیے, سوال کیجیے گا اپنا. جی السلام علیکم سر. 2 کویشچن ہیں میرے کلاؤڈ کے حوالے سے. پلیز. سب سے پہلے یہ کہ کلاؤڈ کتنا سیف ہے کہ اگر میں اس کے اوپر اپنا کوئی پرسنل ڈیٹا, کوئی اپنی بینک ڈیٹیلس وغیرہ جس کو میں بھول سکتا ہوں, میں اگر اس کا کوئی اسکرین شاٹ وغیرہ لے کے میں اس کے اوپر سیو کر لیتا ہوں, یا میں اپنی فیملی کی پکچرس وغیرہ اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہوں فیوچر یوز کے لیے, تو وہ کتنا سیف ہے؟ اور سیکنڈلی کہ وہ مجھے کتنا اسپیس مینس کے ایم بیز میں یا جی بیز میں کتنی وہ گڈ اسپیس مجھے الاؤ کرتا ہے کہ میں کتنی اس میں اپلوڈنگ کر گڈ سکتا کویشچن. ہوں. جی آپ کے دونوں سوال بڑے اچھے ہیں جی, تھینک یو آپ کے دونوں سوالوں کے لیے. پہلی بات تو یہ کامران کہ آپ کے پاس جو آپشن ہے نا سیو کرنے کی سیکیورٹی کے حوالے سے, جب آپ گوگل کو سائن ان کرتے ہو تو اس میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل کے پاس تو شیئر ہو رہا ہوتا ہے. سو گوگل کی تمام چیزیں گوگل آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے, مطلب آپ کی تمام چیزیں گوگل کے پاس شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ الفاظ زیادہ بہتر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی, گوگل نارملی آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں آپ کی سیکیورٹی لیک ہو. جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اپلوڈ کرنے کے بعد جتنی بھی آپ کی چیزیں پرائیویٹ ہیں, نو ایشوز, سمپل آپ نے لوگ آؤٹ کر دینا ہے. اگر آپ نے لاگ آؤٹ نہ کیا تو جیسے میرا ابھی اس ٹائم لاگ ان ہے, میں نے لاگ آؤٹ نہیں کیا ہوا, تو اگر کوئی بندہ میرے لیپ ٹاپ پہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ سمپلی یہاں پہ آ کے میری کروم پہ آ کے وہ کلک کرتا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ پلس پہ کلک کرتا ہے اور وہ میرے ڈرائیو میں گھستا ہے, تو میرے یہاں پہ اوپن پڑا ہوا ہے. سو یہ اس لحاظ سے بہت برا ہے کہ اگر آپ لاگ آؤٹ کرنا بھول جاتے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ڈرائیو کے اوپر شو ہو, لیپ ٹاپ پہ شو نہیں ہوں گی, موبائل پہ شو, مطلب جہاں پہ آپ کا سورس ہے وہاں پہ شو نہیں ہوں گی. لیکن اگر وہ یہاں پہ آ کے آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے آپ کی ڈرائیو پہ جا سکتا ہے. سو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ یوز کریں تو اس کو لاگ آؤٹ کر دیں. اگر آپ نے لاگ آؤٹ کر دی تو یہ محفوظ ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک سوال آپ کا یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اچھا ایک آپ نے بینک کی بھی بات کی تھی, یاد رکھیے گا, میں ابھی کمنگ ڈیز میں ایک لیکچر آپ کو دوں گا. گوگل تو بہت دور کی بات ہے, آپ کا جو فیس بک ہے
وہ بھی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کو ساری کی ساری دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک بڑا اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے جس سے فیس بک نے آپ سے ایکسیس لی ہوتی ہے، آپ کے پاس ورڈس کی، آپ کے بینک کی ڈیٹیلز کی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کے ایک ایک جو بینک کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو آپ کا فیس بک جو ہے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو میں کمنگ ڈیز میں کچھ ٹائم اگر ملتا ہے لیکچر کے علاوہ تو میں آپ کو ایک لیکچر دے دوں گا یا میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دوں گا جس میں آپ ایک ٹیکنیکل پیٹرن ہے اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا جو ایکسیس ہے فیس بک کا وہ آپ کی اس طریقے کی پرائیویٹ چیزوں سے، آپ کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ سے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ کمنگ ڈیز میں کر کے بتاؤں گا. تو یہ سوال نمبر 1 تھا آپ کا. کویشچن نمبر 2 آپ کا تھا سر کہ اس میں ڈیٹا 15 جی پی جو ڈیٹا ہے وہ ایک گوگل کے اکاؤنٹ کے اوپر فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ڈیٹا 15 سے بڑھ جاتا تو آپ نے پیسے نہیں پے کرنے یار، سمپلی ایک اور اکاؤنٹ بنا لو. اکاؤنٹ بنانے کی تو بندش کوئی نہیں ہے نا، تو آپ 3 اکاؤنٹ بناؤ تو 45 جی پی ڈیٹا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نارملی جو ہے وہ 15 جی پی ڈیٹا تک جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو مہیا کرتا ہے. جی غلام مصطفیٰ صاحب سوال کیجیے گا اپنا. غلام مصطفیٰ بھائی. جی جی ویلکم سر. اچھا سر، جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے جو کنورژن لاسٹ 2 جو ہمارے آپشنز ہیں اس میں ایک تو کیٹلاگ سیلز ہے اور دوسری جو ہے وہ اسٹور سیلز ہے، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ دونوں ایک طرح کے ہی لگتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا آپ نے. کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑا اچھا سا سوال اگر کیا، بتا اچھا دیں. سوال کیا بیٹے. کیٹلاگ سیل میں اور کنورژن میں بڑا واضح فرق ہے. واضح فرق یہ ہے کہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن نہیں اپنا سر، کیٹلاگ سیلز میں نہیں، کنورژن میں نہیں، کیٹلاگ سیلز اور دوسرا سر تھا اسٹور ویوز تھے غالباً، وہ لاسٹ آپشن جو ہے اس کے. میں کھول کے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. جسٹ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ کھل گیا سر. یہاں پہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. کنورژن ہے، اسٹور ہے، کیٹلاگ، کیا چاہ رہے ہیں آپ اس میں سے کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کیٹلاگ سیل اور اسٹور وزٹ جو ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بیٹے. جہاں تک تعلق وزٹ کا ہے نا تو وہ نام سے ظاہر ہے. اسٹور وزٹ کے اندر کوئی کلائنٹ جو ہے اس نے ابھی اپنے اسٹور کو زیادہ ایکٹیو نہیں کیا یا ابھی اس نے سیل شروع نہیں کی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کوئی اچھی کمپنی اپنے آپ کو لانچ کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ شروع میں سیل نہیں کرتی. وہ پہلے آپ کو کہتی جی آؤ اور ہمارے وزٹ کرو، جسٹ وہ وزٹ چاہتی ہے. تو اگر کوئی اسٹور جو ہے وہ سمپل وزٹ چاہ رہا ہے، کوئی نئی کمپنی ہے اس نے نئی لانچنگ کی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ صرف آپ سے وزٹ چاہتی ہوتی ہے. تو اس میں اسٹور پہ وزٹ کرنے کی کیمپین رن ہوتی ہے. نارملی ایسا ہوتا نہیں. 100 میں سے کوئی ایک کلائنٹ ہوتا ہے، بلکہ ایک بھی نہیں، 1000 میں سے کوئی شاید 5 کلائنٹ ہوں گے ایسے جو کہ آپ سے اسٹور وزٹ کی کیمپین کروائیں گے. مطلب یہ سیل نہیں ہوتی، صرف آئے دیکھے اچھا یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹور وزٹ. اور کیٹلاگ سیل کے اندر جو ہے یہ کمپلیٹ اپنا اسٹور آپ ڈیولپ کریں گے. ابھی تقریباً 1.5 ماہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے، 2 ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے اس اسٹور کو مکمل ڈیولپ کریں گے. اس کی سیل کو آپ ایکٹیو کریں گے اور سیل کرنا آپ سیکھیں گے. تو وہ کیٹلاگ سیل ہوتی ہے. سیل مطلب سیل نکالنا، اور وزٹ بھی سمپل وزٹ کرنا. جی ٹھیک ہے جی. جی سر، اینی کویشچن کسی بندے کا مزید رہ گیا ہے تو ہمارا آج کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. جی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، اس کو سن لیجیے گا. اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا تو پلیز واٹس ایپ پہ آ جائیں. واٹس ایپ پہ آپ رات 11 بجے تک سوال کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا سوال ہے صبح 10 سے لے کے رات 11 بجے تک آپ کر سکتے ہیں. ہر سوال کا انفرادی حیثیت میں آپ کو جواب دیا جائے گا. کل کی کلاس میں جوائن کیجیے گا 9:10 پہ. آج کا کام ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. جی کل ملیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.